السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، آج ہم بات کریں گے کیا عورت کی پریگننسی پہ عورت کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ عورت کی پریگننسی سے عورت کی صحت پہ اگر اثر پڑتا ہے تو کیا وہ پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹیو ہوتا ہے، آپ کو اس بارے میں جانکاری ملے گی، اور اس ویڈیو کو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عورت کی پریگننسی کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسا کہ ایک بندہ جم جاتا ہے اور جم میں جا کے جوگنگ کرتا ہے، اور اس کی صحت جو ہے اچھی خاصی صحت والا بندہ اگر جا کے جم کرتا ہے تو اس کو اس کی جم فائدہ دیتی ہے، اس کو اس کی جوگنگ فائدہ دیتی ہے۔ اور اگر ایک بندہ کمزور صحت والا جاتا ہے، جس کے بدن پہ گوشت بھی نہیں ہوتا، بس کپڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں یا ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، میری طرح بیچارہ گیا گزرا ہوتا ہے، جب وہ بندہ جم جائے گا تو وہ تو مزید خراب ہوگا، پریشان ہوگا۔ عورت کی پریگننسی کی حالت میں اگر دیکھا جائے کہ عورت پہلے ماشاءاللہ خوب ہے، ہٹی کھٹی ہے، صحت مند ہے، تو اس سے عورت کی پریگننسی سے جو فائدہ ہونے والا ہے، مثبت فائدہ ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جب عورت کی پریگننسی نہیں ہوتی، حمل نہیں ہوتا، تو اس وقت حیض کی شکل میں، ماہواری کی شکل میں جو خون باہر آتا ہے وہ عورت کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے وہ اس وقت تو وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جب حمل ٹھہر جاتا ہے اس وقت پھر وہ خون باہر نہیں آتا بلکہ وہ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ اب اس کا وہیں پہ رکنا یہ بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب یہ خون وہاں پہ رک گیا ہے، اس حمل سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس خون سے بچے کو خوراک مل رہی ہے، تو اب گویا کہ جب بچہ باہر آئے گا تو اس وقت ایک آپ یوں سمجھے جیسا کہ اندر کا پورا صفایا ہو چکا ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب ہمارا موبائل یوز ہوتے ہوتے تھک جاتا ہے، اس کے اندر وائرس آ جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ، اس کی وجہ سے یہ ہینگ ہونا لگ جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بات کرنے میں بھی دشواری پڑتی ہے، تو اس وقت پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ریفریش کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ہے اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو ریسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ان چیزوں کو ریسٹارٹ کرنے سے پچھلی والی حالت دوبارہ میسر ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر عورت کی جو پہلے والی حالت ہوتی ہے وہی دوبارہ بچے سے پہلے جو شروع میں تھی، عورت کی جو صحت کے اعتبار سے تھی، ابھی بچے کی ولادت کے بعد پھر سے دوبارہ وہ عورت جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو کے چل رہی ہے۔ اب اس کی صحت پہلے کی طرح، حمل والی نہیں، پہلے کی طرح، حمل سے بھی جو پہلے تھی وہ حمل سے بھی پہلے والی صورتحال ابھی سامنے آ گئی ہے اور ابھی وہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بچے کا روکنا، حمل کا روکنا، یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو اس بات کا آپ کو جواب دیتا چلوں کہ صحابہ کرام نے اگر بچوں کی اس بات کو روکا ہے، حمل کو روکا ہے، تو وہ دو وجہ سے روکا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ لونڈیوں کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ جب لونڈی کے ساتھ بندہ یہ حقوق ادا کر سکتا ہے، لونڈی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، تو اس میں پھر جب لونڈی کا جو بچہ ہوگا وہ بھی غلام بن جائے گا، تو اس لیے اس کو پھر غلامی سے بچانے کے لیے وہ لوگ صحابہ کرام اس حمل کو روکا کرتے تھے۔ ایک بات، دوسری وجہ صحابہ کرام حمل کو کیوں روکا کرتے تھے؟ وہ آج کل کے دور کی طرح اس لیے نہیں روکا کرتے تھے کہ جی بچے دو ہی اچھے، اس لیے نہیں روکا کرتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بس دو بچے سب سے اچھے، بچے دو ہی اچھے۔ نہ، یہ غلط بات ہے۔ صحابہ کرام اگر اپنے اس موقع پہ آ کے حمل کو روکتے تھے تو وہ دو وجہ سے روکتے تھے۔ ایک وہ لونڈی والی وجہ تھی جو آج کل ہمارے ہاں بالکل نہیں پائی جاتی، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جب کوئی مجبوری ہوتی، ہمارے یہاں مجبوریاں نہیں ہیں، وہاں روکا جاتا تھا جب کوئی مجبوری ہوتی۔ مثال کے طور پہ آج اگر یہاں اسلام آباد سے اگر جانا ہو، سعودی عرب میں جانا ہو یا کراچی میں جانا ہو یا کسی دور جگہ میں کسی دوسرے ملک میں جانا ہو تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم چند گھڑیوں میں، چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے ہاں یہ سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو جب عورت کی یہ حالت بن جاتی تھی، ماہواری والی حالت بن جاتی تھی، حمل والی حالت بن جاتی تھی، تو اس وقت یہ دیکھیں، ایک تو جب حمل آتا ہے تو حمل کے بعد عورت کی طبیعت کچھ عجیب سی ہونے لگ جاتی ہے، الٹیاں، سر کا چکرانا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سارا ریفریش کا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ آنے والے وقت میں جب بچے کی پیدائش ہونے لگتی ہے تو یہ پھر سارا دوبارہ نئے سسٹم کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے۔
تو اس وقت صحابہ کرام روکتے تھے کہ اتنے لمبے سفر کے لیے کچھ مشکلات ہوتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھیں. مثال کے طور پہ ایک جگہ سے جانا حج پہ، اور جب وہاں پہ دیکھنا کہ یہاں پہ اگر حمل کا کوئی چانس ہے اور یہاں پہ حمل ہو رہا ہے تو یہاں پہ پھر یہ جو ارکان ہیں ان میں رکاوٹ بنے گی، سفر میں رکاوٹ بنے گی، طبیعت کے خراب ہونے کا خطرہ ہوگا. تو صحابہ کرام ایسی صورتحال میں آ کے اپنے حمل کو روکا رکوایا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کرتے تھے. تو آج کی اس ٹاپک اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا، یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بچے کا حمل ہوتا ہے، یہ جو حمل کا مستقل ہونا، ٹھہر جانا، یہ جو ہوتا ہے پریگنینسی والا جو سسٹم ہوتا ہے، یہ عورت کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، کارگر ہوتا ہے اور اس کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہسبینڈ ہیں، خامند ہیں، وہ اس کو خوراک اچھی دیتے رہیں. ہاں، ایسے معاملے میں تو آپ کے باپ کو بھی خوراک دینی پڑے گی. آپ کس باغ کی مولی ہیں، آپ کس باغ کے، آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو اس لیے بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پریگننسی والا معاملہ ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ میری امت کو بڑھاؤ. تو لہٰذا ہم نے امت کو بڑھانے کے لیے آ کے پریگننسی کو روکنا نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.